نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ آج مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 28ویں مجلس ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی تعداد اور ترتیب نکاح سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات 11 تھیں، جن میں سے 2 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں انتقال کیا۔ ایک ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری ام المومنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور 9 ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں اور بالاجماع پہلی مسلمان ہیں۔ کوئی مرد اور کوئی عورت اسلام لانے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقدم نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش سے تھی، والد کا نام خویلد اور ماں کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ حضرت خدیجہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ حضرت خدیجہ کا حق مہر 500 درہم یا اس کی قیمت کے اونٹ تھے، جو ابو طالب نے اپنے ذمے رکھے تھے۔ جب تک حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 سال عمر ہوئی، تب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجہ کے انتقال کے کچھ ہی روز کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ بھی اشراف قریش میں سے تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے شادی اپنی بچیوں کی دیکھ بھال کے پیش نظر کی تھی۔ حضرت سودا ایک بوڑھی خاتون تھی جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ آج کے معاشرے کے اندر چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو بہت زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی، خاص طور پر عیسائیوں کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہمارے نبی نے تو ایک بھی شادی نہیں کی اور حضور نے 11 شادیاں کی۔ نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر وقت عورتوں کا ہی خیال تھا۔ تو یہ محض ایک الزام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح کریں جس کی عمر 22 یا 25 سال ہو، تو کیا ہم اس کے لیے 40 سال کی عمر والی لڑکی لانے کے لیے تیار ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی زندگی انہی کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ تو 50 سال کے بعد ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی جوانی کا حصہ جو 25 سال سے لے کر 40 سال تک اور اس کے بعد بھی 10 سال یعنی 50 سال تک، یہ ساری جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھے اور ان میں بھی حکمت تھی۔ حضرت سودا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچیوں کی پرورش کے لیے نکاح کیا۔ حضرت سودا کا مہر 400 درہم تھا۔ حضرت تیسری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ بنت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ کی والدہ ماجدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان تھی۔ حضرت عائشہ کے خود کوئی اولاد نہ ہوئی، لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔ ان کا نکاح نبوت کے 10ویں سال شوال کے مہینے میں ہوا اور رخصتی ہجرت کے 7 ماہ بعد شوال میں ہوئی۔ ازواج النبی میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر سے پرورش ہوئی۔ امہات المؤمنین میں یہی وہ طیبہ ہیں جن کا پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ میں 3 شب تجھے خواب میں اس طرح دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ حریر سفید کے پارچے میں تیری تصویر کو میرے سامنے لاتا تھا اور کہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی بیوی ہے، اور میں تصویر کا پردہ اٹھا کر چہرہ دیکھتا تھا اور کہتا تھا جو بالکل تیرا ہی چہرہ ہوتا تھا۔ میں یہ دیکھ کر کہہ دیا کرتا تھا کہ اگر یہ اطلاع خدا کی جانب سے ہے تو وہ خود ہی اسے پورا بھی کر دے گا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الفضائل اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا
کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا اہتمام خطیرۃ القدس میں کیا گیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شادی کو من جانب اللہ قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ امت کے لیے فقیہہ تھی۔ حضرت عائشہ سے بہت سارے صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مسائل کے بارے میں پوچھتے تھے، اور خواتین کے وہ مسائل جو خواتین ہی سے بے تکلفی کے ساتھ پوچھے جا سکتے ہیں، ان میں امہات المومنین کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس میں حضرت عائشہ سر فہرست ہے۔ حضرت عائشہ کا ولیمہ وہ خود فرماتی ہیں کہ نہ اونٹ ذبح ہوا نہ بکری، بلکہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے ایک پیالہ دودھ آیا تھا، بس وہی ولیمہ تھا۔ چوتھے نمبر پر ام المومنین حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضرت عمر بن خطاب کی صاحبزادی ہیں۔ والدہ کا نام زینب بنت مزعون ہے۔ حضرت حفصہ بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئی، جس وقت قریش خانہ کعبہ کی تعمیر میں مصروف تھے۔ ان کا پہلا نکاح خنیس بن حذافہ سہمی کے ساتھ ہوا۔ اپنے شوہر خنیس کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئیں۔ غزوہ بدر کے بعد خنیس کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر نے حضرت عثمان غنی سے مل کر کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت عثمان نے عذر کر دیا کہ میرا ارادہ نہیں ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پھر میں حضرت ابوبکر سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو حفصہ کا نکاح آپ سے کر دوں۔ حضرت ابوبکر یہ سن کر خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا ملال ہوا۔ 3-4 دن ہی گزرے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے پیغام دیا، تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے ملنا ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہو، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا تھا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا مناسب نہ ہوگا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ سے نکاح نہ کرتے تو میں ضرور قبول کر لیتا۔ مشہور اور راجح قول یہ ہے کہ 3 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے نکاح فرمایا۔ حضرت عائشہ و حفصہ کے نکاح نے اتفاق قرآن اور حفاظت کتاب اللہ اور نشر و احادیث تعلیم نساء کے بارے میں فوق العادت کام کیے، کہ صدیق و فاروق کی خلافتوں کو زیادہ بابرکت اور زیادہ پرمنفعت بنانے میں بہت بڑا کام کیا، اور یہ ایسے فوائد ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عمدہ تدبیر کو ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب آپ کا نام تھا، چونکہ آپ بہت سخی اور فیاض تھیں، اس لیے ایام جاہلیت ہی سے ام المساکین کہہ کر پکاری جاتی تھی۔ باپ کا نام خزیمہ بن الحارث ہلالی تھا۔ پہلا نکاح ان کا عبداللہ بن جہش سے ہوا۔ 3 ہجری میں عبداللہ بن جہش غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ عدت گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ نکاح کے 2-3 مہینے ہی گزرے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ انتقال کے وقت عمر 30 سال تھی۔ 6 نمبر پر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ تھی۔ ام سلمہ آپ کی کنیت تھی، ہند آپ کا نام تھا۔ ابو امیہ قرشی مخزومی کی بیٹی تھی۔ ماں کا نام عاتقہ بنت عامر بن ربیعہ تھا۔ پہلا نکاح ان کا اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی سے ہوا۔ انہی کے ساتھ یہ مشرف اسلام ہوئی، اور انہی کے ساتھ پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر وہاں سے مکہ واپس آ کر مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی راہ خدا میں شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کے بعد ماہ شوال سن 4 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ 7ویں نمبر پر حضرت زینب بنت جہش، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے سے پہلے آپ کے متبنہ اور آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں تھی۔
باہمی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ طلاق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ نکاح ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ منہ بولے بیٹے کی حیثیت حقیقی بیٹے کی سے نہیں ہے۔ اسی سلسلے کو رد کرنا تھا، اس رسم کو ختم کرنا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا۔ پھر جب زید نے اپنی بیوی سے تعلق ختم کر لیا، ان کو طلاق دے دی، تو اے نبی ہم نے زینب کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت زینب بنت جحش کے ولیمے میں ایک بکری ذبح ہوئی تھی اور لوگوں کو گوشت روٹی کھلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح آسمانوں پر ہوا تھا، اور اس نکاح کی زمین پر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نکاح اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش اور حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت حفصہ کے نکاح خالص اسلامی اغراض اور مصالح دینی پر مبنی تھے۔ حضرت زینب بنت کے جحش کے نکاح نے تبنیت کے بت کو توڑا، تسلیس کے درخت کو کھوکھلا کر دیا۔ یہ اتنی بڑی اصلاح ہے کہ مشرکین و اہل کتاب کی درستی اس کے بغیر ممکن ہی نہ تھی۔ 8ویں زوجہ محترمہ حضرت جویریہ، یہ حارث بن زرار بنی مستلق کے جو سردار تھے ان کی بیٹی تھی۔ ان کا پہلا نکاح مصافع بن صفوان مستلقی سے ہوا تھا، جو غزوہ مریسیع میں مارا گیا۔ اس غزوہ میں جہاں اور بہت سے بچے اور عورتیں گرفتار ہوئے، انہی میں حضرت جویریہ بھی گرفتار ہو کر آئیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور 400 درہم مہر مقرر کیا۔ چونکہ یہ بنی مستلق کے سردار حارث کی بیٹی تھی، جب اس قبیلے کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے پر احسان کرتے ہوئے اس صلے میں ان سے شادی کر لی، جس احترام میں مسلمانوں نے ان کی قوم کے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہو گئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جویریہ سے زیادہ خوش قسمت عورت میں نے نہیں دیکھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو جس صحابی کے گھر میں کوئی بیوی باندی بن کر یا کنیز بن کر آئی تھی، سب نے کہا آزاد کر دو۔ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو ہم غلام بنا کر کیسے رکھیں، کنیز بنا کر کیسے رکھیں؟ تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے 100 لڑکیوں کو آزادی ملی اور ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو اس جیسی خوش قسمت بیوی اور کون ہو سکتی ہے؟ مثلا سیدہ جویریہ کے نکاح پر غور کرو۔ ان کا باپ مشہور راہزن ڈکیتی پیشہ تھا، مسلمانوں سے خاص دلی عداوت رکھتا تھا۔ بنو مستلق کا مشہور طاقتور اور جنگجو قبیلہ جو چند در چند شعوب پر محتوی تھا، اس کے اشارے پر کام کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس ترویج سے پیشتر ہر ایک جنگ میں جو مسلمانوں کے خلاف ہوئی، اس قبیلے کی شرکت ضرور پائی جاتی تھی۔ لیکن اس نکاح کے بعد یہ سب مخاصمتیں ختم ہو گئیں۔ تمام قبیلہ ڈاکہ زنی قزاقی چھوڑ کر متمدن زندگی اختیار کرنے لگا۔ پھر مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں یہ قبیلہ شامل نہیں ہوا۔ تو یہ نکاح کس قدر ضروری تھا۔ 9ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام رملہ بنت ابو سفیان بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد مناف بن قصی۔ ان کی ماں صفیہ بنت ابو العاص بن امیہ ہے، نہایت قدیم الاسلام ہے۔ ان کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جحش تھا جو حبش کو ہجرت کر گیا۔ دائم الخمر تھا، اس لیے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام پر قائم رہی۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بھائی، خویش و قبیلہ، وطن کو چھوڑا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، وہ مرتد ہو گیا تو ارتداد سے وہ سہارا بھی جاتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو عمر بن امیہ الفہری کو حبشہ بھیجا، اور جو حبشہ کا بادشاہ تھا اسے تحریر فرمایا
کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آج صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی جو بادشاہ کے ملبوسات و عطریات کی تحویلدار تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجی۔ ام حبیبہ اس سے بیشتر خواب میں دیکھ چکی تھی کہ ان کو کوئی ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی سے یہ پیغام سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانہ میں لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا وہ عطا فرمایا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی جس میں حضرت جعفر اور دیگر جو مسلمان حبشہ میں تھے وہ سارے مدعو تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر 400 دینار تھا جو خود حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ادا کیا اور ان کے نکاح کا کفیل بھی نجاشی ہی تھا۔ 10ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حیی ابن اخطب سردار بنی نذیر کی بیٹی تھی۔ یہ حیی ابن اخطب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بن عمران کی اولاد میں سے تھا۔ ماں کا نام ذرہ تھا۔ پہلا نکاح سلام بن مشکم قرضی سے ہوا۔ سلام کے طلاق دے دینے کے بعد کنانہ بن ابی الحقیق سے نکاح ہوا۔ کنانہ غزوہ خیبر میں مقتول ہوا اور یہ گرفتار ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا اور یہی ان کا مہر قرار پایا۔ خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحابہ میں اترے جو خیبر سے ایک منزل ہے۔ وہاں پہنچ کر عروسی فرمائی اور یہیں ولیمہ فرمایا۔ ولیمہ ان کا بڑا عجیب شان سے ہوا۔ چمڑے کا ایک دسترخوان بچھا دیا گیا۔ حضرت انس سے فرمایا کہ اعلان کر دو کہ جس کے پاس جو کچھ سامان جمع ہو وہ لے آئے۔ کوئی کھجور لایا، کوئی پنیر لایا، کوئی ستو لایا، کوئی گھی لایا۔ جب اس طرح سامان جمع ہو گیا تو سب نے ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا۔ ولیمے میں گوشت اور روٹی کچھ نہ تھا۔ مقام صحابہ میں 3 روز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے میں رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے تو خود حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ پر سوار کرایا اور اپنی عبا سے ان پر پردہ کیا کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ گویا کہ یہ اعلان تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، ام ولد نہیں ہے۔ حضرت صفیہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پر ایک سبز نشان دیکھا۔ فرمایا کہ یہ سبز نشان کیسا ہے؟ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایک روز میں اپنے شوہر کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہی تھی کہ یہ خواب دیکھا کہ چاند میری گود میں آ کر گرا ہے۔ یہ خواب میں نے اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے زور سے میرے ایک تماشا مارا اور کہا تو یثرب کے بادشاہ کی تمنا کرتی ہے۔ اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا۔ 11ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میمونہ آپ کا نام ہے، باپ کا نام حارث اور ماں کا نام ہند تھا۔ ماہ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمرہ حدیبیہ قضا کرنے کے لیے مکہ تشریف لائے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئی۔ ابن سعد کہتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیوی تھی جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابو رحم بن عبد العزیٰ کے نکاح میں تھیں۔ ابو رحم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں۔ 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ کو پیغام نکاح دیا تو حضرت میمونہ نے حضرت عباس کو اپنا وکیل مقرر کیا۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت میمونہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ روایات اس بارے میں بہت مختلف ہیں کہ آیا نکاح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم محرم تھے یا حلال تھے۔ امام بخاری کے نزدیک راجح یہ ہے کہ نکاح کے وقت آپ محرم یعنی حالت احرام میں تھے۔ مکہ سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صرف میں ٹھہرے، وہاں پہنچ کر عروسی فرمائی۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح اور عروسی دونوں مقام صرف میں ہوئے، اور 51 ہجری میں مقام صرف میں اسی جگہ حضرت میمونہ کا انتقال ہوا جہاں عروسی ہوئی تھی، وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔
ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے فوائد میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کی ایک بہن سردار نجد کے گھر میں تھی. اس نکاح نے ملک نجد میں صلح اور اسلام کے پھیلانے میں بہترین نتائج پیدا کیے. حالانکہ اس سے پہلے اہل نجد وہ تھے جنہوں نے 17 اعضان دین کو اپنے ملک میں لے جا کر عذر سے قتل کیا تھا. اہل نجد وہ تھے جن سے چند بار نقض امن اور فساد انگیزی کے واقعات بھی ظہور میں آ چکے تھے. ہر ایک شخص جو امن عامہ اور اصلاح ملک کے فوائد کا منکر نہیں، تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ نکاح بھی کسی قدر بابرکت تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ام المؤمنین کا درجہ عطا کیا. یہ امت کی مائیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان ازواج مطہرات سے شادی مسلمانوں پر حرام قرار دے دی گئی. قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے کبھی بھی نکاح کرو. البتہ تحقیق اللہ کے نزدیک بڑی سنگین بات ہے. یہ ان ازواج کی فضیلت تھی. ان میں سے 2 ازواج ایسی ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں انتقال فرما گئیں، حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ازواج مطہرات کے ساتھ عیش و آرام والی نہیں تھی، جو تعدد ازواج میں اب بہت سے لوگوں کے پیش نظر رہتا ہے. جو لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری طرح واقف نہیں ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ بات آ سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو اور نجی زندگی کھانے پینے اور ساز و سامان سے کشادگی کی زندگی تھی. کسی کے پاس اگر کئی بیگمات ہوں تو اس کے بارے میں ظاہراً یہی سمجھا جائے گا کہ مادی اعتبار سے وہ بڑا خوش بخت تھا. اس کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں بھری رہتی ہوں گی جیسے بادشاہوں کے محلات میں رہتی ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کی زندگی سادگی کی زندگی تھی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ گھر میں 2 مہینوں تک آگ نہیں جلتی تھی. اور وہ بن زبیر نے عرض کیا تب آپ لوگوں کی زندگی کا دار و مدار کس پر ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی تھی کھجور اور پانی پر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باریک آٹے کی چپاتی دیکھی ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے متعلق ذکر کیا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ تحفے دے کر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں. لیکن تمام ازواج مطہرات نے بغیر کسی مشورے اور ہچکچاہٹ کے سب نے آخرت کو ترجیح دی. رسالت کی خدمت میں اس جانثاری اور نفس کے تقاضوں کو نظر انداز کرنے کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات بلند کر کے ان کی زندگی انتہائی فاضلانہ اور قیمتی بنا دی. وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی مستحق بن گئیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. بلا شبہ نبی تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہ ازواج مطہرات کی زندگی تھی. کئی عورتوں کو اپنی زوجیت میں رکھنا یہ دستور دنیا میں پہلے سے رہا ہے. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی 100 بیویاں تھیں. لہٰذا وہ قومیں جن کے نزدیک تعدد ازواج جرم ہے وہ بدنظری، بدکاری، زنا اور غیر محرم عورتوں سے تعلق غیر شرعی طریقے سے جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حلال طریقے سے ان کے ہاں جرم ہے. یہی وہ قومیں ہیں جو تعدد ازواج کی ممانعت کا قانون تو ان کے ہاں موجود ہے لیکن زنا کی ممانعت کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. آج ہم اور ہمارا معاشرہ ہندو تہذیب سے متاثر ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہندو تہذیب کے اثرات مسلمانوں میں آ گئے. ہمارے ہاں بھی دوسری شادی ایک جرم بن گیا ہے. دوسری شادی کرنے والا ہمارے ہاں ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں مجرم بن جاتا ہے نعوذ باللہ. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی شادیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گھریلو زندگی تھی اور ایک باہر کی زندگی تھی.
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں اور کامل دین لے کر آئے، لہٰذا اس میں مردوں کے لیے بھی احکامات ہیں اور خواتین کے لیے بھی احکامات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے احکامات براہ راست بتلایا کرتے تھے، لیکن خواتین کے احکامات میں سے بعض مسائل جو خواتین ہی خواتین کو بے تکلف ہو کر بتا سکتی ہیں، اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلمات کی ایک جماعت تیار کی جو ان کی امت کی مائیں ہیں اور امت کی خواتین کو وہ مسائل واضح طور پر سمجھاتی تھیں۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات معلمات ہیں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی صحابہ نے محفوظ کی اور گھر کی زندگی ازواج مطہرات نے محفوظ کی تھی۔ اس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو مستند ہو کر امت کے سامنے آ گیا، جبکہ اس نعمت سے یہود و نصارہ محروم ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ 11 تھی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور یہ محض آج صرف پروپیگنڈا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی ازواج اور آپ کا تو شادیوں کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ محض ایک اعتراض ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شادی میں کوئی نہ کوئی حکمت تھی۔ اور اگر صرف اس بات کو ہی دیکھ لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی شادی 25 سال کی عمر میں کی اور 50 سال کی عمر تک وہ برقرار رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تو ساری جوانی کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزار دی۔ اس اشکال کا جواب تو وہیں ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جوانی کی زندگی حضرت خدیجہ کے ساتھ گزری ہے، بقیہ جتنی شادیاں ہیں وہ 50 سال کی عمر کے بعد کی ہیں۔ لہٰذا یہ اعتراض عقلاً اور اصولاً ہر لحاظ سے غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 باندیاں موجود تھیں۔ پہلی باندی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ام ولد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہی کے وطن سے ہیں۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقوقس شاہ اسکندریہ نے بطور نذرانہ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں سن 16 ہجری میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ دوسری باندی تھی ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاندان بنو قریظہ یا بنی نذیر سے تھی۔ یہ قید ہو کر آئیں اور بطور کنیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں رہیں۔ حجۃ الوداع کے بعد سن 10 ہجری میں انتقال کیا اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے نکاح فرمایا تھا، واللہ عالم۔ اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ ذرا ایک سن لیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات حضرت خدیجہ 25 میلاد قبل نبوت، نکاح کے وقت عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بوقت نکاح 25 سال تھی۔ تقریباً 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ کا نکاح برقرار رہا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر حضرت سودا بنت زمعہ، شوال سن 10 نبوی میں نکاح ہوا، 50 سال ان کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی۔ 14 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوال سن 10 نبوی میں 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 52 سال تھی، اور مدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی 9 سال۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 3 ہجری میں نکاح ہوا، 22 سال کی عمر تھی ان کی اس وقت، اور 55 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ 8 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ 3 ہجری میں نکاح ہوا، 30 سال نکاح کے وقت عمر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 55 سال تھی، اور 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت ام سلمہ 4 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بوقت نکاح 55 سال تھی، اور 3 ماہ 55 7 سال 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت ام سلمہ 4 ہجری میں نکاح ہوا، 24 سال ان کی عمر تھی نکاح کے وقت، اور 56 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ 7 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ حضرت زینب بنت جہش 5 ہجری میں نکاح ہوا، 36 سال آپ کی عمر تھی نکاح کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 57 سال تھی۔ 6 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان سن 5 ہجری میں نکاح ہوا، 20 سال ان کی عمر تھی نکاح کے وقت، 57 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ 6 سال آپ کے ساتھ رہیں۔ حضرت ام حبیبہ سن 5 ہجری میں نکاح ہوا، 36 سال آپ کی عمر تھی،
اور 57 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی، 6 سال رہیں۔ حضرت جویریہ کے بارے میں نے غلط بتا دیا، حضرت جویریہ کی نکاح کے وقت عمر 20 سال تھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی سن 7 ہجری میں نکاح ہوا، 17 سال نکاح کے وقت آپ کی عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4.25 سال رہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذی قعدہ سن 7 ہجری میں نکاح ہوا، 36 سال آپ کی نکاح کے وقت عمر تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ 2.25 سال رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔